السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم سورہ ذاریات کی آیت نمبر 50 اور 51 کو ڈسکس کریں گے۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، لیکن ان آیات میں ہمیں 2 سبق ملیں گے، 2 لیسنس، اور انشاءاللہ ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کریں گے۔ تو چلتے ہیں آیات کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، پس دوڑو اللہ کی طرف، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ تم بناؤ ساتھ اللہ کے کوئی دوسرا الہ۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ دیکھیں، ڈرانے والوں پر فوکس کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ ڈرایا ان کو جاتا ہے جو حق کا انکار کرتے ہیں، اور خوشخبری کن کو دی جاتی ہے؟ جو ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہاں پر صرف ڈرانے والوں کی بات کی گئی ہے، یعنی کہ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلائیں، اور ان کو یہ حکم دیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ دیکھیں، فَفِرُّوا سے مراد ہے دوڑو، اللہ کی راہ میں دوڑو، نیکیوں کے لیے دوڑو، دین کی سربلندی کے لیے دوڑو۔ اور دوڑنے کا حکم ہمیں کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ دوڑتے ہوئے ہمارا فوکس تو ہوتا ہے، وہ ہمارے گول پہ ہوتا ہے، اور دوڑتا وہی شخص ہے جو مسلسل حرکت کر رہا ہوتا ہے، ورنہ اگر ہمیں سستی ہو رہی ہو تو ہمارے دوڑنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ دوڑنے کے لیے ہمیں ذہنی اور جسمانی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، اور مقصد پر فوکس ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب تک ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیسے دوڑیں گے؟ کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے؟ اور ہمیں تو پھر اس بات کو اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے دوڑ رہے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کسی نہ کسی چیز کی وجہ تو دوڑنا پڑے گا ہی۔ تو اپنے آپ کو یہ خوشی محسوس کروائیں کہ آپ اللہ کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور اس کا عملی ثبوت دیں نماز پڑھ کے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھ کر، دین کی سربلندی کے لیے۔ اور آیت 51 میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ شرک ہم ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ہم چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اکثر کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ شرک اس طرح سے پھیلتا ہے جس طرح سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی چلتی ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن شرک بھی اسی طرح سے پھیلتا ہے اور اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ آپ کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں، کسی ایسی بات کو کسی انسان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جو ہمیں نہیں جوڑنی چاہیے، اور وہ شرک کے زمرے میں جا رہی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے جو منہ سے الفاظ نکال رہے ہیں ان پہ فوکس کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم ایسی باتیں نکال دیتے ہیں کہ جو ہمارے پھر اچھے اعمالوں کو بھی ضائع کر دیتی ہے، اور ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ان 2 آیات میں 2 باتوں پہ فوکس کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں دوڑو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔